بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام شریف میں کرنے والے کام کون سے ہیں؟ تو اس حوالے سے حدیث پاک میں اسپیشل روزوں کی فضیلت آئی ہے۔ محرم الحرام میں نفلی روزے رکھنا یہ بڑا فضیلت والا معاملہ ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المفروضۃ الصلاۃ فی جوف اللیل، کہ سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَأَفْضَلَ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمُ، اور فرمایا سب سے افضل روزے رمضان المبارک کے بعد اس مہینے کے ہیں جسے تم محرم کہتے ہو۔ تو محرم الحرام کے نفلی روزے رکھنا یہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے ہیں، تو لہٰذا روزوں کے حوالے سے یہ اسپیشل بشارت جو ہے احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ یوم عرفہ کے حوالے سے بھی اسپیشل فضائل جو ہیں حدیث پاک میں مروی ہیں۔ یوم عرفہ کہتے ہیں 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام یوم عرفہ، کہ جس نے یوم عرفہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا، کان لہ کفارۃ سنتین، جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کا گناہوں سے کفارہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، ومن صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، اور جس نے ایک دن کا روزہ رکھا یعنی محرم کے ہر دن کا روزہ رکھا تو اس کے لیے 30 دنوں کا ثواب ہے۔ تو یہ اسپیشل جو فضیلت ہے یوم عرفہ کے حوالے سے اور مطلقاً محرم میں روزے کے حوالے سے حدیث پاک میں وارد ہے۔ تو ایک تو محرم الحرام میں شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے ہمیں نفلی روزے رکھنے چاہیے، زیادہ نہیں رکھ سکتے تو پھر 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں اکیلا نہ رکھیں، 10 کا رکھنا ہے تو ساتھ پھر 9 کا بھی ملا لیں، نہیں تو اس کے ساتھ 11 کا ملا لیں، کہ طاق عدد میں نہیں بلکہ جفت عدد میں یہ بہتر ہے کہ ساتھ ایک اور بھی ملا لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے ہمیں صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے یہاں پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اسی طرح کسی غریب کی کسی مسکین کی ہیلپ کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ یہ وہ کام ہے محرم الحرام میں کہ جن کی اسپیشل فضیلت حدیث پاک میں وارد ہے، اور یہ کام ہمیں کرنے بھی چاہیے۔ بقیہ گناہوں سے بچنا چاہیے، وہ تو محرم کے علاوہ بھی ہر مہینے میں، ہر دن میں، بلکہ ہر وقت ہی ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن کچھ وہ گناہ ہیں جو خاص محرم میں زیادہ کیے جاتے ہیں، مثلا ماتم کرنا، گریبان پھاڑنا، رونا، چیخنا، چلانا، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کی وعید وارد ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو گریبان پھاڑے، سینہ پیٹے اور زمانہ جاہلیت کی طرف واویلا کرے، چیخے چلائے، سرکار نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ تو اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ شریعت کا غلام ہوتا ہے، دین مصطفیٰ کا وہ غلام ہوتا ہے۔ جس طرف دین اس بندے کو موڑتا جاتا ہے اس طرف بندہ چلتا جاتا ہے۔ تو جو بندہ مومن ہے وہ آزاد نہیں ہوتا بلکہ وہ شریعت مطہرہ کا غلام ہوتا ہے۔ تو ہمیں شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر ہی عمل کرنے چاہیے۔ شہداء سے محبت کالے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ شہدائے کربلا سے محبت عمل چٹے کرنے کا نام ہے۔ عمل سفید کا نام جو ہے وہ شہدائے کربلا سے محبت کا نام ہے۔ تو بندے کے عمل روشن ہونے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔